اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ہرگز نیکی کے درجے کو نہ پہنچو گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہیں، اور جو چیز بھی تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر حرام کر لیا تھا قبل اس کے کہ توریت نازل کی جائے۔ تم یہود سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو توریت لاؤ اور اس کو پڑھو اور ثابت کرو، پھر جو شخص اس کے بعد اللہ پر بہتان باندھے وہی تو ظالم ہیں۔ کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا، اب تم سچے دل سے ملت ابراہیم کی پیروی اختیار کرو اور وہ مشرک نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو کل آدمیوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ گھر برکت والا اور کل عالموں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اذن جملہ مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوگا امن پائے گا، اور کل آدمیوں کے ذمے خدا کے لیے اس بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے، جس کو بھی اس تک پہنچنے کی راہ میسر ہو جائے، اور جو کافر ہو جائے گا تو اللہ کل عالموں سے بے پرواہ ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، جو ایمان لایا ہے اس کو راہ خدا سے کیوں روکتے ہو، اور کیوں اس کی کجروی کے خواستگار ہو، جس حال میں کہ تم خود گواہ ہو، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے کسی گروہ کی پیروی کرو گے تو تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کافر ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ اور جو شخص خدا کا سہارا لے گا یقیناً اس کو صراط مستقیم کی ہدایت کی جائے گی۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم اسلام پر ہو، اور چنگل مار کر سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرتے رہو کہ تم دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کی بدولت بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس سے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور لازم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے منع کریں، اور وہی پوری فلاح پانے والے ہوں۔ اور ان لوگوں کے مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں اختلاف کیا اور متفرق ہو گئے، انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کچھ چہرے نورانی ہوں گے اور کچھ منہ کالے، پھر جن لوگوں کے منہ کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے تھے نا، تو اب جیسا انکار کرتے تھے ویسا اس کے بدلے عذاب چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے وہ رحمت خدا میں ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خدا کی برحق آیتیں ہیں جو ہم تم پر تلاوت کرتے ہیں، اور خدا تمام عالم میں کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ خدا کا ہے، اور خدا ہی کی طرف سب امور کی بازگشت ہوگی۔ جو امتیں ہدایت مردم کے لیے پیدا کی گئیں ان میں تم سب سے بہتر ہو، نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور بدی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں اور بہت سے نافرمان۔